پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے استغفار۔ جی ہاں، ہم انشاءاللہ عز و جل راشد بھائی سے پوچھیں گے کہ استغفار کیا ہے، استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور استغفار کرنے کے فضائل کیا ہیں، اور بھی بہت سارے سوالات انشاءاللہ ہم راشد بھائی سے پوچھیں گے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہوں تو آپ بھی راشد بھائی سے کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو اپنے پروگرام کا پہلے تو فارمیٹ بتاتا چلوں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک، اور پھر اس کے بعد سوال جواب کا سیکشن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، جس میں ہم راشد بھائی سے سوال کرتے ہیں اور راشد بھائی ہمیں قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں جوابات دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی سوالات کریں گے انشاءاللہ، اور میں بھی راشد بھائی سے سوالات کروں گا، اور ہاں، آپ نے راشد بھائی کی بات غور سے سننی ہے کیونکہ میں بھی آپ سے سوالات کروں گا۔ تو پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیں سب سے پہلے تو درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر کثرت سے درود شریف پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیں بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ اس سیگمنٹ میں ہوں گے ہمارے ساتھ یاسر بھائی، اور انشاءاللہ یاسر بھائی تلاوت قرآن پاک کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں یاسر بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی یاسر بھائی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یاسر بھائی، اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے، آمین، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنی ایک روٹین میں شامل کر لیں کہ ہم نے قرآن پاک کی انشاءاللہ روز تلاوت کرنی ہے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ ضرور تلاوت قرآن پاک کریں۔ اور بعض بچے جو ہے نا اس میں سستی بھی کرتے ہیں، تو راشد بھائی میں اپنے ٹاپک پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال کرتا چلوں۔ بعض بچے تلاوت قرآن میں سستی کرتے ہیں، اور اس کی عادت کیسے بنائی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بیٹا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا
قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کو دیکھنا، یہ بڑی عظیم ایک سعادت ہے۔ اب جو بچے قرآن پاک پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، اس میں اپنا بھی ان کا نقصان ہے، اور اگر قرآن پڑھنے کی روٹین بن جائے، عادت بن جائے، تو اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا، گھر میں بھی انشاءاللہ خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ اچھا، قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنانے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے فضائل آپ پڑھیں۔ قرآن پڑھنے کے فضائل کیا ہیں؟ کیونکہ جب آپ کسی کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے یہ فضائل ہیں، جیسے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور روزانہ قرآن کو اگر آپ دیکھیں گے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح جب آپ قرآن پاک میں غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، نئی نئی باتیں آپ کے علم میں آتی ہیں، تو اس سے بھی بہت ساری آپ کو معلومات بھی ملتی ہیں، اور آپ کی عادت بنتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں روزانہ قرآن کی تلاوت کروں۔ میں ایک فضیلت آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ۔ مطلب یہ کہ قرآن میں سستی نہ کرو، غفلت نہ کرو، بلکہ رات اور دن میں قرآن پاک کی تلاوت کرو جیسا قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کو پھیلاؤ اور اسے خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں غور و فکر کرو، قرآن پاک کی آیات میں غور و فکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے، تمہیں فلاح ملے، اور قرآن پاک کے ثواب میں جلدی نہ کرو، اس لیے کہ قرآن پاک کا ثواب یہ بہت بڑا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ اس فضیلت پر غور کریں کہ قرآن پاک پڑھنے سے آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کا حافظہ میموری جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، بہت مضبوط ہو جاتی ہے، اور قرآن پاک کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو چیزیں یاد بھی جلدی ہوں گی اور سمجھ بھی جلدی آنا شروع ہو جائیں گی۔ جی ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز دنیا چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنی ضروری روٹین میں شامل کر لیں کہ ہم نے روز قرآن پاک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز دنیا چینل کے ناظرین، آئیں بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے استغفار۔ سب سے پہلے تو رشید بھائی آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ استغفار کا مطلب کیا ہے اور استغفار کیوں کرنا چاہیے؟ استغفار میں بیٹا بنیادی بات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ دل میں انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، ندامت ہو کہ میں نے جو گناہ کیا ہے یہ غلط کیا ہے اللہ پاک کی نافرمانی کر کے۔ اچھا بیٹا، استغفار کرنے میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہوتی ہے جو حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا کہ ہم جو استغفار کرتے ہیں تو ہمارا استغفار ایک اور استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ عام طور پر جو لوگ استغفار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں گناہ کروں گا، یہ میں خطا کروں گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر پکا ارادہ ہو کہ میں جو گناہوں سے معافی مانگ رہا ہوں، جس گناہ پر میں شرمندہ ہو چکا ہوں، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اچھا، دوسری بات آپ نے یہ پوچھی کہ استغفار ہمیں کیوں کرنا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے بیٹا، بات یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے شیطان مردود کو جنت سے نکال دیا، اچھا جنت سے نکالا کیوں؟ کیونکہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی تھی، گستاخی کی تھی، تو اللہ پاک نے اسے جنت سے نکال دیا۔ جب اسے جنت سے نکالا تو اس نے اللہ پاک سے کہا ربی بما اغویتنی، اے میرے رب مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ضرور زمین میں نافرمانی کو لوگوں کے لیے خوشنما بنا دوں گا، اچھا اور خوبصورت بنا دوں گا۔ پھر شیطان کہنے لگا وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنے ہوئے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ان آیات کریمہ میں اللہ پاک نے شیطان کی اس بات کو بیان کیا کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں زمین میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، نافرمانی، گناہوں کو، غلط باتوں کو لوگوں کے لیے خوبصورت کر کے پیش کروں گا، ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کروں گا تاکہ یہ اللہ کی نافرمانی کریں۔ تو اب ایک اور مقام پر شیطان کی اسی بات کو حدیث قدسی میں اس طرح بیان کیا گیا کہ جب شیطان نے کہا کہ وَعِزَّتِكَ یا ربی، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، شیطان نے اللہ کے عزت کی قسم کھا کر کہا کہ تیرے بندوں کی روحیں جب تک ان کے جسموں میں رہیں گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔
جب تک یہ زندہ رہیں گے، ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وعزتی وجلالی، اے مردود، اے بدبخت، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، اللہ پاک نے فرمایا لا ازال اغفر لہم، میں ہمیشہ اپنے بندوں کو بخشتا رہوں گا، مستغفرونی، جب تک یہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، بخشش طلب کرتے رہیں گے۔ تو پیارے بچوں، اس سے پتہ یہ چلا کہ استغفار کرنے سے ایک تو ہمارے گناہوں کی معافی ہمیں اللہ پاک سے ملتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ شیطان مردود کے بہکانے سے، اس کے وسوسے ڈالنے سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا رشید بھائی، یہ استغفار ہوتا ہے استغفار ہوتا ہے؟ اصل تلفظ ہے استغفار، استغفار بھی بعض پڑھتے ہیں تو استغفار یہ غلط تلفظ ہے، اصل اس کا تلفظ ہے استغفار، یعنی اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ ماشاء اللہ۔ راشد بھائی، ہمارے پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن، اور یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ہی ٹاپک پہ بات کریں، اور میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، کیا قرآن پاک میں بھی استغفار یعنی اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جی بیٹا، قرآن پاک میں بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ پاک نے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، اور استغفار کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں، استغفار کرنے کے طریقے اللہ پاک نے بیان کیے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یعنی استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یُمَتِّعْکُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک اس کا بہت اچھا فائدہ دے گا۔ اور فرمایا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، یعنی استغفار کرو۔ تو پتہ چلا کہ استغفار کرنے کا حکم اللہ پاک نے قرآن پاک میں دیا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، جو اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، تو اللہ پاک اس کو مقررہ مدت تک اور دنیا کے اندر بہت زیادہ فائدے عطا کرتا ہے، بہت بینیفٹس اس کے ملتے ہیں استغفار کے۔ اور جو فضیلت والے ہوتے ہیں، جو صاحب علم ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان پر خاص اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا احسان ہوتا ہے، کیونکہ جو بندہ استغفار زیادہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی زیادہ معافی مانگتا ہے، تو اگر وہ گناہ گار ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت سے نیک بن جاتا ہے، اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا اور اللہ کا محبوب اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اس آیت میں اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ، محبوب تم عرض کرو، رَبِّ اغْفِرْ، اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے استغفار کرنے کا حکم دیا تاکہ آپ کی پیروی میں آپ کی امت بھی استغفار کرنے لگے، یعنی امت کے لیے بھی سنت ہو جائے کہ ہم نے اللہ پاک سے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ پاک کی رحمت کا سوال کرنا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو سکھایا گیا، امت کو حکم دیا گیا کہ تم اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ تو پتہ یہ چلا قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے استغفار کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور استغفار کرنے کا حکم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو بھی دیا ہے۔ اچھا راشد بھائی، توبہ و استغفار میں فرق کیا ہے؟ توبہ کا معنی بھی اللہ سے معافی مانگنا اور استغفار کا معنی بھی اللہ سے معافی مانگنا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ توبہ اور استغفار میں بیٹا فرق یہ ہے، استغفار کہتے ہیں کہ ماضی میں انسان سے جو گناہ ہو جائیں ان گناہوں پر اللہ پاک سے معافی مانگنا، یہ ہے استغفار۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلے گناہ ہو چکے ان گناہوں پر شرمندہ ہونا، نادم ہونا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ غلطی کی ہے، میں اس پر شرمندہ ہوں، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا، پکا ارادہ کرنا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔
ٹھیک ہے، توبہ اور استغفار دونوں ایک معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور تھوڑا سا ان میں یوں فرق بھی کیا جاتا ہے۔ راشد بھائی، استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہے اور استغفار کب کرنا چاہیے؟ دن میں، رات میں، شام میں؟ استغفار کرنے کا طریقہ بیٹا یہ ہے کہ اپنے دل میں ایک تو اپنے گناہوں کو بندہ یاد کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ پاک، مجھ سے جو گناہ ہو چکے ہیں میں ان گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اپنی زبان میں، جو بھی آپ کی زبان ہے، میمنی میں بولیں، پنجابی میں، اردو میں، سرائکی میں، سندھی میں، جو بھی آپ کی زبان ہے، کسی بھی زبان میں آپ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے پوچھا کہ استغفار کرنے کا وقت کون سا ہے، تو استغفار صبح میں کریں، شام میں کریں، بلکہ جب جب یاد آئے استغفار کرنے کی عادت بنائیں۔ ایک تو نارمل استغفار ہے کہ آپ کہتے ہیں استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کا سردار یہ ہے کہ تم اللہ پاک کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین دل کے ساتھ، یعنی دل کے یقین کے ساتھ دن میں یہ کہہ لے اور شام سے پہلے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہوگا، اور اگر کوئی شخص رات میں یہ استغفار پڑھ لیتا ہے اور صبح سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بھی جنتی ہوگا۔ تو پیارے بچوں، کوشش کریں اس سید الاستغفار کو یاد کر لیں، روٹین میں شامل کریں، روزانہ صبح و شام اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، گناہوں کی مغفرت بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ راشد بھائی، استغفار کرنے کے دنیا اور آخرت میں کیا کیا فائدے ہیں؟ استغفار کرنے کے بیٹا دنیا اور آخرت میں بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے تو اس حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے سے دنیا میں بھی ہمیں بہت سارے فائدے ملتے ہیں، جیسے اگر قحط سالی ہو چکی ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، استغفار کرنے سے بارش نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح تنگ دستی ہو، پریشانیاں آ جائیں، استغفار کرنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی اولاد نہ ہو، وہ کثرت سے استغفار کرے تو اللہ پاک استغفار کرنے کی برکت سے اسے اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے، بلکہ خاص بیٹے اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح استغفار کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ استغفار کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں استغفار کرنے کے بہت سارے فضائل بیان کیے۔ ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، انہو کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ پھر آپ نے استغفار کے فضائل بیان فرمائے، ارشاد فرمایا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور بیٹوں اور مالوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ ان آیات کریمہ میں استغفار کرنے کے کتنے فائدے بیان کیے گئے کہ استغفار کرنے سے بارش بھی نازل ہوتی ہے، قحط سالی، تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں اور آخرت میں استغفار کرنے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ پاک نے استغفار کرنے کی فضیلت اور اس کا فائدہ کتنا زبردست بیان کیا، فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو برا کام کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے،
فرمایا ثم یستغفراللہ، پھر اللہ پاک سے معافی مانگے، اپنے گناہوں پر استغفار کرے تو یجد اللہ غفور الرحیمہ، اللہ پاک کو بہت بخشنے والا مہربان وہ شخص پائے گا۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ پاک نے استغفار کرنے کا ایک فائدہ یہ بیان فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ استغفار کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ پاک بندوں کے لیے کتنی زیادہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا، اور فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت کر دے گا۔ تو پیارے بچوں، ان آیات کریمہ میں اللہ پاک نے استغفار کرنے کے کتنے زیادہ فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا حضور بارش نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کثرت سے پڑھنا شروع کر دو۔ اور کچھ دیر بعد دوسرا شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت بہت تنگ دست ہوں، بہت غربت آ چکی ہے، کوئی وظیفہ مجھے بھی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا تم بھی استغفار کیا کرو۔ اچھا وہ چلا گیا، تیسرا شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت کوئی اولاد کے لیے بھی وظیفہ بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا تم بھی کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ اچھا کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک چوتھا شخص آ گیا، اس نے بھی آ کر اپنی پریشانی کا آپ سے اظہار کیا کہ حضرت میں زمیندار ہوں، کسان ہوں، تو کھیتوں میں فصل زیادہ نہیں ہوتی، کچھ پریشانی ہوتی ہے، مجھے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ آپ نے اس چوتھے شخص سے بھی کہا تم بھی استغفار کیا کرو۔ اچھا حضرت ربیع بن سبی رحمۃ اللہ علیہ امام حسن بصری کے پاس بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت 4 بندے آئے اور چاروں نے الگ الگ اپنے مسئلے آپ سے بیان کیے، اور آپ نے چاروں سے فرمایا کہ استغفار کرو، تو آپ نے یہ نسخہ کہاں سے لیا؟ کہاں سے آپ نے یہ چیز بیان کی ہے؟ کیا آپ نے کوئی حدیث پڑھی ہے؟ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے؟ کہاں بیان کیا گیا ہے؟ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ استغفار کرو، اللہ پاک تم پر بارش نازل فرمائے گا، تمہاری مالوں اور بیٹوں کے ذریعے مدد فرمائے گا، اور تمہیں باغات اور نہریں عطا فرمائے گا۔ یہ 4 بندے جو آئے تھے، ان چاروں نے یہی تو اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا تھا، تو میں نے ان کو جو بتایا کہ استغفار کرو، تو قرآن پاک کی ان آیات سے رہنمائی لیتے ہوئے میں نے ان کو کہا تھا استغفار پڑھو۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کے بہت فائدے، اور آخرت میں سب سے بڑا فائدہ کیا ملے گا کہ اللہ پاک بھی راضی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ راشد بھائی نے ہمیں قرآن پاک کی روشنی میں استغفار کے بارے میں بہت مختلف باتیں بتائیں، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ ہم روزانہ استغفار پڑھا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور امیر السنت کی کتاب شجرہ قادریہ، اس میں بھی امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے استغفار کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ استغفار اس کی کثرت کریں۔ جیسے کہ آپ نے راشد بھائی نے بھی بتایا ہے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، ماشاءاللہ ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ اچھا راشد بھائی، ہم استغفار تو گناہوں کی معافی کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ پاک کے جو نبی ہیں یہ تو معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو کہ یہ بھی استغفار کرتے تھے؟ اور اگر استغفار کرتے تھے تو کس وجہ سے کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ بیٹا ہم جو استغفار کرتے ہیں ہم ہیں گناہ گار، ہم استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب اللہ پاک کے جو نبی ہیں یا اللہ پاک کے جو ولی ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ استغفار کرنے کی برکت سے ان کے درجے بلند ہوں۔ جو نیک شخص استغفار کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کے درجے اس سے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے جو نبی ہیں وہ بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبیوں کے استغفار کو قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر بیان فرمایا۔ حضرت آدم اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک سے عرض کرنے لگے، دعا کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی،
وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہماری بخشش نہ فرمائی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سے اس طرح دعا کیا کرتے، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور تمام مسلمانوں کو حساب کے دن بخش دینا۔ اسی طرح پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے اس طرح دعا کیا کرتے، استغفار کیا کرتے، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ پاک کے پیاروں کی شان ہے، پیاروں کا ایک انداز ہے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اس طرح دعا کیا کرتے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ایک درخت ہوتا ہے نا، درخت جتنا زیادہ پھلدار ہوتا ہے اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان میں عاجزی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک کو تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، ہٹ درمی کرنے والا، ضدی انسان وہ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ پاک کو پیارا کون سا بندہ لگتا ہے؟ جو عاجزی کرنے والا ہو، جو جھکنے والا ہو، جو بار بار اللہ پاک سے معافی مانگنے والا ہو، توبہ کرنے والا ہو، جو بار بار اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، وہ اللہ کا پیارا بھی ہوتا ہے اور اللہ پاک کو وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے۔ بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تو یہ تھی کہ آپ بعض اوقات ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، جب اللہ پاک کے نیک بندے، اللہ کے نبی وہ استغفار کرتے ہیں تو میں اور آپ، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں تو زیادہ اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی قبولیت کا لمحہ ہو، قبولیت کی گھڑی ہو جس میں ہماری دعا قبول ہو جائے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم بھی اللہ پاک کے پیارے بن جائیں۔ راشد بھائی، مجھے بھی آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ جی بیٹا پوچھیں۔ راشد بھائی، بعض اوقات گھر میں پریشانی ہو جاتی ہے اور ٹینشن ہو جاتی ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرمائیں۔ بڑا پیارا بیٹا روحانی علاج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، استغفار کرنا ضروری اپنے اوپر کر لیا کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کیا کروں گا، معافی مانگتا رہوں گا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اسے ہر غم اور تکلیف اور مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اس سے پتہ یہ چلا گھر میں پریشانی ہو جائے، مصیبت آ جائے، تنگ دستی آ جائے، اگر ابو کا کام نہ لگے تو گھر والوں کے ساتھ مل کر استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھتے رہیں، یا پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں، یا پھر یہی پڑھتے رہیں کہ یا اللہ پاک مجھے معاف فرما، یا اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اس طرح کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آسانیاں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، اور اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو کڈز زندگی چینل کی ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ راشد بھائی نے ہمیں ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بتایا، اور انشاءاللہ آپ بھی اپنے گھروں میں کریں، انشاءاللہ گھر میں برکتیں ہوں گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈز زندگی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام بچے اور قرآن، اور آج کا ہمارا موضوع تھا استغفار۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔
का आ गया